چالاک خرگوش۔ بغداد کے قریب ایک مرغزار تھا جہاں کی ہوائیں جنت کی طرح خوشبودار تھیں اور جس کے پھل ستاروں کی طرح چمکدار تھے۔ اس مرغزار میں بے شمار جانور تھے جو یہاں کی خوشگوار آب و ہوا میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان سے کچھ دوری پر ایک تند خو اور ظالم شیر رہتا تھا جو ہر روز ان کی درگت بناتا تھا اور ان کے عیش و آرام میں خلل ڈالتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ سب مل کر شیر کے پاس پہنچے اور نہایت عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، ہم آپ کی رعایا ہیں اور آپ ہر روز بڑی محنت اور مشقت سے ہم میں سے ایک کو شکار کرتے ہیں۔ ہم سب بھی اس خوف سے پریشان رہتے ہیں، اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ آپ کو بھی فراغت حاصل ہو اور ہم کو بھی چین ملے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم ہر روز صبح آپ کا ناشتہ خود پہنچا دیا کریں گے اور کبھی اس کام میں سستی نہ کریں گے۔ شیر نے خوش ہو کر اس کی اجازت دے دی۔ جانور روزانہ کرہ نکالتے اور جس کے نام کا بھی کرہ آ جاتا اس کو ناشتے کے لیے شیر کے پاس بھجوا دیتے۔ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ ایک روز ایک خرگوش کے نام کرہ نکلا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، اگر میرے بھیجنے میں تھوڑی تاخیر کرو تو میں تمہیں اس ظلم سے نجات دلا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ خرگوش تھوڑی دیر تک ٹھہرا رہا یہاں تک کہ ناشتہ کا وقت گزرنے لگا اور شیر کی بھوک تیز ہو گئی اور اشتعال میں آ گیا۔ خرگوش آہستہ آہستہ اس کی جانب روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو شیر کو بے حد مشتعل پایا۔ بھوک اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر زمین پر پنجے مار رہا تھا۔ خرگوش نہایت آہستہ سے اس کے سامنے آیا اور ادب سے سلام کیا۔ شیر نے غصے سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو اور جانوروں کا کیا حال ہے؟ خرگوش نے جواب دیا، انہوں نے حسب معمول ایک خرگوش میرے ہمراہ آپ کے لیے بھیجا تھا، لیکن اتفاق سے میں ایک اور شیر کے یہاں ملازم ہوں۔ وہ شیر ہمیں راستے میں ملا، اس سے میں نے کتنی عاجزی کی کہ یہ ہمارے بادشاہ کا ناشتہ ہے، لیکن وہ نہیں مانا اور کہا کہ یہ میری شکارگاہ ہے اور یہ شکار مجھے ملنا چاہیے، اور اس درجہ بڑائی ہانکنے لگا کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ مجھ غریب میں اس کے مقابلے کی طاقت کہاں ہے؟ بڑی مشکل سے اس سے پیچھا چھڑا کر بھاگا تاکہ آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ بھوکے شیر کی رگ حمیت بھڑک اٹھی اور اس نے کہا، کس کی مجال ہے جو میرے سامنے یوں بہادری کا دعویٰ کرے اور اپنی بڑائی ہانکے اور اس طرح میرے شکار پر ہاتھ مارے؟ اگر ممکن ہو تو مجھے اس شیر کا پتہ بتا دو تاکہ میں اس سے بدلہ لے سکوں۔ یہ کہہ کر شیر اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ خرگوش اسے ایک کنویں کے پاس لایا جس کا پانی آئینے کی طرح صاف تھا اور جس میں ہر کسی کا عکس صاف دکھائی دیتا تھا۔ خرگوش نے شیر سے کہا،
آپ کا نابکار دشمن اسی کنویں میں رہتا ہے اور میں بھی اس کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنی گود میں لے کر اس کنویں میں جھانک لیں تو میں بتا دوں۔ شیر نے اسے گود میں لے کر کنویں میں جھانک لیا۔ اپنا اور خرگوش کا عکس پانی میں دیکھا تو سمجھا کہ یہ وہی شیر ہے جو میرا شکار ہتاتا رہتا ہے۔ فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی اور چند لمحوں میں ڈھیر ہو گیا۔ خرگوش صحیح سلامت واپس لوٹا اور جانوروں کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ شکر خدا بجا لائے اور امن و امان سے رہنے لگے۔